السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوڈ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج جی ہم ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. یہ ریسنٹلی آج ہمیں ایک بھائی نے اپروچ کیا. انہوں نے کوئی اپنے بکرے کو کھسی کروایا اور کسی اناڑی کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے ان کا جانور ضائع ہو گیا. ہم نے کوشش کی، لیٹ انہوں نے اپروچ کیا ہمیں. انجیکشنز بتائے، جتنی دیر تک انہوں نے لا کے لگائے اتنی دیر تک کافی دیر ہو چکی تھی، تو وہ بچہ سروائیو نہیں کیا. جب انہوں نے اپروچ کیا تب بھی بچے کی حالت کافی غیر تھی. یہ کچھ وائس نوٹس ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند گزارشات ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بچوں کو کھسی کرانے کے حوالے سے بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں. بہت کلیئرلی ہم یہ بتاتے ہیں. اس کا ہم نے باقاعدہ اپنے فارم پہ پریکٹیکلی کیا ہے. اس کے بعد جب ہم نے عید کے اوپر اپنا جانور ذبح کیا ہے، اس کے گوشت کو ہم نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسے مضر اثرات ہمیں نہیں ملے. یہ میں بہت اتھینٹک آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم بہت فریکوینٹلی جو ہے وہ فمیلا انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں، جو یہ انسانوں کا انجیکشن ہے جس کے ہمیں بہت اچھے نتائج ملتے ہیں. 3 مہینے تک ہمارا بچہ جو ہے وہ نارمل ہو کے رہتا ہے، اور 3 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے کے بعد اس کا اثر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. اور بہت تفصیل کے ساتھ میں آلریڈی اس کے اوپر پریکٹیکلی دکھایا ہے کر کے. تمام جتنے بھی ہمارے میلز ہیں، بگز ہیں، بڑے بریڈرز ہیں، ان کو بھی ہم لگاتے ہیں. وہ نارملی 2.5-3 مہینے کے بعد ان کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور بکریاں وہ بریڈ کرتے ہیں اور بکریاں ہماری دوبارہ حاملہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ بکرے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بریڈ کے قابل نہیں رہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر ٹائم ہی کھلے سانڈ بن کے پھرتے رہتے ہیں. تو یہ فارمر کے لیے بہت اہم چیز ہے. اگر جانور آپ کا ضائع ہو جائے اس طرح، تو یہ نقصان ناقابل تلافی نقصان ہے فارمر کے لیے، جو کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ آج ایک بھائی نے ہمیں اپروچ کیا تھا، ان کی میں وائس نوٹ آپ کو سناتا ہوں. جو انجیکشنز ہم نے ان کو بتائے نہیں ریکور ہو سکا کام. ان کا اینیمل ویسٹ ہو گیا. ان کے جو کھسی کرنے کا طریقہ ہے اس کے لیے اسپیشل مشین ملتی ہے، اور وہ مشین سے بہت آرام سے طریقے کے ساتھ ان کی وینز ہوتی ہیں وہ کٹ کی جاتی ہیں، جو صرف اندر سے کٹ ہوتی ہیں. باہر سے کوئی بلیڈنگ، کوئی کٹ کسی قسم کا نہیں آتا. انٹرنل وہ جو ہے وہ مشین اس طرح کی اس کی شیپ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ انٹرنل کٹنگ ہوتی ہے. کوئی باہر سے بلڈ نہیں آتا، کچھ اور اس طرح کا چیرا شیرا کچھ بھی نہیں ہوتا، باہر سے بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے. اور اس میں بھی بہت کاریگر جو آدمی ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے. ادروائز آپ نے 10 اگر اینیملز بچوں کی آپ نے کو مشین کروایا ہے، تو اس میں سے ایک آدھ میں مسئلہ ضرور آتا ہے. لیکن ٹائملی اگر آپ انجیکشنز لگا لیں، ٹائملی ان کو پین کلر انجیکشنز دے دیں، تو جانور آپ کا سیو ہو جاتا ہے، ریکور ہو جاتا ہے. اگر آپ لیٹ کر دیں، سستی کر دیں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا جانور جو ہے وہ بچانا مشکل کیا بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اور جس وقت کبھی کوئی جانور ایسا ہو جائے جیسے کہ یہ ان کی بھائی کی کنڈیشن تھی، تو اس میں سے پھر جانور کو واپس لے کے آنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے کہنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا کریں. اگر جس وقت جانور کے منہ سے جھاگ نکل آئی ہے، آپ نے انجیکشن اس کے لیے ہم لگاتے ہیں، یہاں پہ میں شیئر کر دیتا ہوں. جس وقت بھی کوئی بھی جب ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے، جانور منہ سے جھاگ نکالنے لگ جائے، تو اس کے لیے ایٹروپین سلفیٹ، ایٹرو سٹار کے نام سے انجیکشن آتا ہے. ایٹروپین سلفیٹ بہت اچھا انجیکشن ہے. کسی قسم کے بھی چاہے خوراک سے ریئیکشن آیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، یا کسی انجیکشن سے ریئیکشن آیا ہے، کسی چیز کا ریئیکشن آتا ہے جس کی وجہ سے جانور کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، تو یہ انجیکشن بہت افیکٹیو ہے، بہت اس کا اچھا رزلٹ ہے. جانور کو موت کے منہ میں نہیں جانے دیتا، بچا لیتا ہے. تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر جانور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جانور نہیں ریکور ہو رہا، نہیں آ رہا، تو اس کو ٹائم پہ چھری پھیریں، اس کو ضائع نہیں کریں.
تو یہ ہم نے ایڈوائز کیا تھا بھائی کو، لیکن انہوں نے لاسٹ ٹائم تک رہے ہیں وہ ساتھ، لیکن ان کا جانور سروائیو نہیں ہوا، جس کا ہمیں کافی افسوس ہے۔ بہرحال نالائکی جو ہے وہ یہ ہم انسانوں کی ہوتی ہے، اور بھگتنا پھر جو ہے وہ جانوروں کو پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو وائس نوٹس ہیں ان کی سنواتا ہوں۔ یہ بتانے کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھائی کا نقصان ہوا ہے تو کوئی اور بھائی جو ہے وہ اس نقصان سے بچ سکے، اور یہ ان جو عطائیوں سے باز رہیں۔ اتھینٹک جو لوگ ہیں ان کو اپروچ کیا کریں، کنفرم کیا کریں اپنے جانور سے، جانور کا ٹریٹمنٹ کرانے سے پہلے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ڈاکٹر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت اہم ہے۔ آپ کے قیمتی جانور ہیں، اس سے بھی زیادہ، پیسے سے بھی زیادہ ایک قیمتی جان ضائع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا شوق ہے، ہمارا پیار ہے، ہمارا خلوص ہے، جس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ سنیں۔ ویڈیو کو ہم کلوز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ بچے کو ہم نے کھسی کرایا تھا، اس کے بعد اس کی کنڈیشن آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی گئی ہے۔ تو آج جب میں آیا ہوں تو یہ منہ سے جھاگ نکال رہا ہے۔ ٹمپریچر اس کا چیک کیا ہم نے، ٹمپریچر اس کا 102 ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی؟ اس کو کیا کھلایا ہے، کیا کھایا ہے اس نے ایسا؟ چل پھر ٹھیک رہا تھا، یہ کیا کیوں جھاگ نکال رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ٹیمپریچر اگر نارمل ہے تو کیا پرابلم ہے؟ سر جی اس کو نا ڈاکٹر سے ہم نے کھسی کروایا تھا، ڈاکٹر صاحب اس دن اس کو انجیکشن لگا گئے تھے۔ وہ تو انجیکشن آپ کو بتاتے نہیں ہیں، جو بھی وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اس کے اگلے دن یہ اس نے چھلکا چوکر کھایا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح تھا۔ اور لوسن ہم نے اس کی بنائی ہوئی سکائی ہوئی لوسن نا، تو وہ کھائی اس نے۔ اس کے بعد اگلے دن جو نا اس کی طبیعت آہستہ سے ڈاؤن ہونے لگی، تو پھر مزید اس کی طبیعت جو سی آج جو سی نا ایسی ہے کہ اس کے منہ سے ابھی جھاگ نکل رہا ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کو ایک انجیکشن لگایا ہے، وہ اس کا 2 انجیکشن لگائے ہیں، میں اس کی پکچر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ نہیں بھائی، انجیکشن لگا کے کھسی کیا ہے یا ویسے کھسی کیا ہے اس کو؟ کیا انہوں نے کیا؟ مشین سے کھسی کروایا آپ نے یا وہ کوئی انجیکشن لگا کے گئے ہیں؟ اور یہ انجیکشن آپ نے غلط لگائے ہیں، یہ کیوں لگائے ہیں اس ٹائم اس کو آپ نے؟ سر جی انہوں نے اس کا بلیڈ لگا کے اس کو ٹک لگا کے نا اس کا وہ نکال دیے اس کے نا، اور اس کے بعد اس کو اسٹیچنگ بھی نہیں کی ڈاکٹر نے، اور ایسے ہی وہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ کھوپرے کا تیل اور وہ ایک کوپر کی پتہ نہیں گولی آتی ہے، وہ میں نے اس کو اس سے اس کی مالش کی ہے میں نے، صحیح ہے۔ اور باقی میں نے آپ کو بتایا کھسی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو اس کو انجیکشن لگائے ہیں وہ اپنے پاس سے لگا کے گیا تھا، سن کے تھے یا کس چیز کے تھے اس وقت، تو یہ اگلے دن بالکل صحیح رہا ہے۔ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد اس کا جو تھا حساب کتاب، اس کے بعد یہ اذیت میں چلا گیا ہے۔ یار بھائی آپ نے یہ کیا کس طرح کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر سے پھر رابطہ کرو نا، جو یہ اس طرح کی حرکت کر کے گیا ہے۔ وہ تو وینز ہوتی ہیں، وہ کٹ کر دیتے ہیں، بس صرف اتنا سا کام ہوتا ہے۔ اس کے اندر مشین ہوتی ہے، اس سے کٹنگ کی جاتی ہے، بس چیر پھاڑ تو کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا کر کے گیا وہ، اور کر کے گیا تو پھر آپ اس سے پوچھیں نا کہ بھائی یہ جانور ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ابھی چھری پھیرنی پڑے گی اس کو، تو اس کو فون کرے نا ڈاکٹر کو۔ سر جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بچے ساہیوال سے منگوائے تھے۔ دوسرا یہ کہ سر میں نے اس کو فون کیا، اس کو میں نے کل بھی فون کیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے اس کو کل بھی فون کیا، اس نے میرے کو بولا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بھائی میرے جانور کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، صحیح ہے۔ اس کا نمبر ہمارے پاس کسی نے مجھے دیا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر آیا کہاں سے تھا۔ تو اس نے اپنے پیسے لیے اور اس کا بلیڈ سے اس کے کاٹ کے نا، تو اس کی جو تھی وہ نس تھی وہ بھی کاٹ دی اس نے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا وہ ڈاکٹر۔ اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، میں نے اس کو میسج کر چکا ہوں سر۔ اس کو کھڑا کریں اور مجھے وہ دکھائیں وہاں سے کیا پوزیشن ہے اس کی ساری۔ اس کو کھڑا کر کے نا یہ اوپر سے اتاریں چادر اس کے اوپر جو دی ہوئی ہے، اور اس کو مجھے ذرا اس کی ایگزیکٹ پوزیشن دکھائیں، ویڈیو بنائیں، چھوٹا سا کلپ مجھے سینڈ کریں۔ سر جی 2-3 کام کریں۔ ایک تو اس کو لگائیں سیلف ایٹروپین سلفیٹ، ایٹرو سٹار کے نام سے انجیکشن آتا ہے، وہ لگائیں گے 3 ml، ٹھیک ہے، گردن کی ایک طرف۔
اس کے علاوہ اس کو ایم اے کام آپ نے دے دیا ہے، نیکسم کا انجیکشن آتا ہے پین کلر، وہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور نیوروبان کے امپیول لے آئیں، وہ آپ نے اس کو لگانا ہے تھوڑی دیر بعد۔ یہ ایٹروپین سلفیٹ اور نیکسم یہ ابھی لگائیں الگ الگ 3 3 ml، اور تھوڑی دیر اس کو ویٹ کریے گا، اس کی ذرا تھوڑی سی حالت بہتر ہوگی اس سے لگانے سے انجیکشن، تو اس کے بعد آپ نے اس کو نیوروبان کا شاٹ دینا ہے، ایک انجیکشن نیوروبان کا لگائیں، یہ لگائیں پھر مجھے بتائیے گا، ٹچ میں رہیے گا۔ جی یہ ذرا لیٹ نہیں کریں، بس اس کو ذرا جلدی چاہیے، ایٹروپین سلفیٹ جو ہے نا وہ ذرا جلدی چاہیے، ٹھیک ہے۔